حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر والنفاق. صلوات. حضرات، جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج یہ اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے جس کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور مسلسل ایک موضوع مسلسل ہے جس کے ذیل میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. موضوع بہت ہی خاص ہے اور موضوعات خاصہ میں سے یہ خاص موضوع ہے، اور مجھے چند مجلسوں میں اس موضوع کو مکمل کرنا ہے، چونکہ اس کے بعد پھر ان چیزوں کے متعلق بھی اپنے معروضات کو پیش کرنا ہے کہ ایام ازاں میں جن چیزوں کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. خاندان رسالت کے مناسبت سے اور عنوان سے بس بغیر تمہید کے یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے، اور آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیے گا، اور صرف درمیان مجلس ہاں ہوں اور ہاں ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ جاگ کے مجلس سن رہے ہیں. مولا سلامت رکھے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ، جس محبت سے نعرہ لگتا ہے اسی محبت سے جواب بھی دیا جاتا ہے، ورنہ یہ میرا اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ نعرہ جس محبت سے لگتا ہے اس محبت سے جواب نہیں دیتے. تو اگر ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا تھا تو ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. اور انشاءاللہ جیسے قرآن مجید کی آیات آہستہ آہستہ 23 ایئرس میں نازل ہوئی تھی، مومنین بھی آہستہ آہستہ درمیان مجلس نازل ہوں گے. یہ اصل میں قرآنی طبقہ ہوتا ہے، اصل قرآن پہ عمل کرتے ہیں. تو بہرحال ڈسارٹ نہیں ہوئیے گا. آپ حضرات کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں اور بہت ہی ممنون ہوں، اور آپ مجھے چاہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کا سبب ہے کہ آج منبر پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور نوجوان حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور بزرگ اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھتے ہیں تاکہ عشرہ جو ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزلوں کی طرف آگے بڑھ سکے. یہی آپ سے بس درخواست بھی ہے. جس موضوع کا کل آغاز کیا تھا اس میں یہ بیان کیا تھا کہ عالم اسلام میں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کی موجد اور بانی ایک ماں ہے، اور عالم اسلام میں انسان کا مرتبہ چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، کائنات کا ہر مرد ایک عورت کے کیریکٹر کا طواف کرتا ہے. یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ تو اب اگر ہمارے یہاں پر اسلام میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے اور ایک ایسا مذہب ہے کہ ایک ماں، ایک زوجہ، ایک عورت، اس کے کردار کے طواف کا نام ہے صحیح، تو اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ازواج رسول کو نہیں مانتے، ازواج رسول کو نہیں پڑھتے، تو ہم تو ازواج رسول کو پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور اس کے کیریکٹر کا طواف بھی کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ کیریکٹر ہاجرہ کے جیسا ہو. یہ شرط ہے، کیریکٹر ہاجرہ کے جیسا ہو. اب دیکھیے، آج جس جگہ پہ آپ حج پہ جاتے ہیں اس ملک کی بانی کون ہے، اس ملک کی فاؤنڈر کون ہے؟ اس کا نام ہے ایک ماں، جسے مکہ کہتے ہیں. آپ کم از کم اس مکہ شہر جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اس اینگل سے بھی سنیے، آپ تاریخ ہمیشہ سنتے ہیں،
اس ملک اس شہر کی بانی ایک عورت ہے, وہ عورت ماں ہے, ایک نبی کی زوجہ, ایک نبی کی ماں. شاید یہی سبب تھا کہ اس شہر کا نام ہے ام القری, تمام قریوں کی ماں. اور ام القری کی بنیاد پہ نبی کو کہا جاتا ہے امی. جسے کہتے ہیں یا مناسبت, اردو زبان کا جملہ ہے. آپ کا تعلق احمد آباد سے ہے, جب آپ اپنا تعارف لکھیں گے, کوئی کتاب لکھیں, بایوگرافی لکھیں, تو آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے فلاں صاحب احمد آبادی, لکھنوی, دہلوی, جے پوری, قبلہ موجود ہے. اسے کہتے ہیں یا یہ نسبتی. تو اب چونکہ اس شہر کا نام, چونکہ عرب کا پرانا علاقہ, پہلا شہر جس جگہ کا اللہ نے انتخاب کیا کہ اللہ کا گھر بنے, مسجد تھی ماں. ماں کو عربی میں کہتے ہیں ام, اسی سے ہے فاطمہ ام ابیہا. تو سرکار بھی کہاں کے تھے؟ مکے کے. مکہ نام نہیں ہے, نام ہے اس شہر کا ام القری. تو اس بنیاد پہ کہا امی, مسلمانوں نے ترجمہ کر دیا جاہل. اب سن لیجئے, اب یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو کیف آئے گا. اچھا, قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی امی ہے؟ جی دیکھیے سورہ جمعہ میں ہے, کیا صرف امی ہے وہاں پر؟ امی کے فوراً بعد, اچھا دوسری آیت تو نہیں ہے, وہ آیت کمپلیٹ ہے امی پہ, کوئی وقف ہے؟ امی کے فوراً بعد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب چلے جائیے کتاب تک اور حکمت تک, یعنی جس آیت میں امی تھا اسی میں کتاب بھی تھا. جس آیت میں امی تھا اسی آیت میں کتاب بھی تھا. اب یہ تو آپ کا نصیب ہے کہ امی پہ بیٹھ گئے, کتاب تک نہیں پہنچے, جیسے غار پہ بیٹھے ہو غدیر تک نہیں پہنچے. مولا سلامت رکھے, ہاتھ اٹھا کے دیکھیے تاریخ کو اس اینگل سے سنو. یہ تو آپ کا نصیب ہے, غار پہ بیٹھے ہو, غدیر تک نہیں پہنچے. تو یا نسبتی ام القری, چونکہ ماں کا شہر تھا, ماں کا شہر تھا. اب سنیے, مصر کی ہے شہزادی, مصری بولتی ہیں, ابراہیم بولتے ہیں عبرانی. دونوں زبانوں کو, دو دریاؤں کو پھر ملایا تو ایک زبان وجود میں آئی, وہ ہے عربی. عربی زبان کی بھی موجد ایک حصہ, وہ بھی ماں. اسی لیے شاید کہا جاتا ہے مدر ٹنگ, مادری زبان, چونکہ ایک بہت پرانی زبان کی ایک مادری زبان, اس کی موجدوں میں جو نام آتا ہے وہ ایک ماں ہے. اچھا, اللہ نے اس زبان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جب اسی کے پوتے پر قرآن نازل کیا تو اسی زبان میں نازل کیا. اچھا, آپ کو وراثت میں ماں سے کچھ ملے یا نہ ملے, مدر ٹنگ ضرور ملتی ہے. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر, یہ سب سلسلہ وراثت میں زبان ملتی ہے. اب حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی بنی جرہم کی بیٹی سے, اور بنی جرہم کا وقت آخر آیا. دیکھیں تاریخ کو بالکل میں پڑھوں گا سٹیپ بائی سٹیپ. ایک بلندی پہ پہنچے, ایسے بالکل اپنے داماد کو سردار بنایا, اسماعیل کو وہیں بنا کعبہ, اسی کعبے میں اللہ نے اتارا ایک داماد کو, تو دو دامادوں کی یادگار بنا کعبہ. یہی جناب اسماعیل کی اور جناب ابراہیم کی وفات کے بعد وہاں پر بھی داماد کے ساتھ ظلم, داماد کو چھوڑ لیا, کعبے پہ قبضہ کر لیا. یہاں پہ بھی مالک کو چھوڑ دیا, ملکیت پہ قبضہ کر لیا. یہ پرانا تسلسل ہے. تو جناب اسماعیل کے پاس دیکھیے کتنے منصب, کتنے عہدے. اس زمانے میں یہ جو آپ کے یہاں پر ٹرسٹی جو لفظ آیا ہے, ہمارے یہاں پر جو آیا ہے, جس سے آرگنائزر ہے, جس سے آرگنائزنگ کمیٹی ہے, جس سے کمیٹی کو ایگزیکیوٹنگ کرنے کی پاور ہوتی ہے, جسے ایگزیکیوٹیو کمیٹی کہتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں ایک منصب تھا. وہ منصب کیا تھا؟ کلید کعبہ, کعبے کی کی اسماعیل کے قبیلے پہ یہ منصب تھا. اللہ کے گھر کی زیارت کو کوئی آئے تو یہ قبیلہ ان کے کھانے اور پانی کا اہتمام کرتا تھا, یہ منصب تھا. اچھا, خانہ کعبہ میں بہت سی امانتیں تھیں لوگوں کی جو منت کی بنیاد پہ چڑھائی گئی تھی, اس کا تذکرہ کریں گے, وہ موجود تھیں. زرہ, تلواریں, بہت سی چیزیں موجود تھیں. اور وہاں پر تبرکات انبیاء سے موجود تھے, اور اس کے بالکل سامنے زمزم. تو جب حضرت اسماعیل کے بعد قبیلہ بنی جرہم نے اقتدار کو ان سے چھینا, سرداری کو چھینا, تو اقتدار نہیں چھینا, سارے منصب چھین لیے. ایک علم تھا مخصوص, جو علم حضرت شیش کے پاس تھا,
چونکہ ملک لے کر آیا تھا آسمان سے شیش کے پاس اس علم کو، اور وہ عجیب و غریب ایک پھریرا تھا بہت بڑا، اور بتایا گیا کہ ایک لکڑی لیں اور اس پہ ایسے لگائے اور اس کو لہرائیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب سے قابیل نے حابیل کا قتل کیا، قوم دور دراز کے علاقوں میں بکھر کے رہنے لگی ہیں، پہاڑوں کی گفاؤں میں رہتے ہیں، تو اس قوم کو جمع کرو اور پھر تم قابیل سے انتقام لو. کہا انتقام کیسے لیں؟ کہا یہ پھریرا بلند کرو جو آسمان سے آیا ہے. جب ایک نئی چیز دنیا دیکھے گی تو اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوگی، اس کے قریب آئے گی. جب قریب آ جائے تو پھر اللہ کا پیغام سنانا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انتقام لو مظلوم کا. میں ہر چیز کی تاریخ پڑھوں گا تاکہ واقع کربلا سمجھ میں آئے. تو اب یہ علم ہوتے ہوتے حضرت اسماعیل تک آیا، اس کے بعد بھی چلا. پھر جب فتوحات ہوتی تھی یہ علم آگے آگے ہوتا تھا، جس کے پاس علم ہوتا تھا اس کو فتح ملتی تھی. یہ ایک سمبل بھی تھا. اس علم کو بھی لے لیا، تبرکات لے لیے. ایک صندوق ہوا کرتا تھا، اس میں مختلف انبیاء کے تبرکات موجود تھے. آگے آگے جیسے جیسے نبوتوں کا سلسلہ بڑھے گا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مدت گزرنے کے بعد پھر یہ ایک تابوت بنے گا. قرآن اس کو تابوت سکینہ کہے گا. اس میں یوسف کا پیراہن ہوگا، اس میں یحییٰ کا کرتا ہوگا، اس میں سلیمان کی تبرکات ہوں گے. تبرکات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور قرآن اس کو تابوت سکینہ کہے گا. اب سنیے، اب جب حضرت اسماعیل کی نسل پر ظلم ہوا اور تشدد ہوا، اور یہ قبیلہ بھی یمن سے آیا تھا اور اقتدار لے لیا، تو اولاد حضرت اسماعیل نے عربستان کا علاقہ، مکے کا علاقہ چھوڑ دیا اور دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے. قبیلہ بکھر گیا. حضرت ابراہیم کی 16ویں نسل میں عدنان، عدنان کی 16ویں نسل میں سرکار. اب ذرا سا توجہ سنیے گا اس تاریخ کو. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ، جو دادی کا شہر تھا یمن، قبیلے کا ایک بہت بڑا حصہ یمن چلا گیا. یہ بھی یمن چلے گئے اور یمن کو آباد کیا، اور یہ یمن کے مالک ہے. حضرت عدنان کی 13ویں پشت، اب 13ویں پشت 13، اس میں ایک قداور کریکٹر پیدا ہوا، ایک عالی شان کریکٹر پیدا ہوا، اور اتنا باعظمت کریکٹر کہ اس کریکٹر پر عربستان میں کتابیں لکھی گئیں، اور پھر عالم اسلام میں مسلمانوں نے کتابیں لکھی. یہاں قبلہ موجود ہے، اور جب عالم موجود ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، حوالہ ہوتا ہے، اور میں حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب سنیے، تو قصی ان کا نام ہے. قصی ہی کے بیٹے عبد مناف، انہی کے بیٹے ہاشم، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. تو 11ویں 12ویں یا 13ویں پشت ہوگی. ابھی صاحب آپ لگا لیجیے گا میتھمیٹکس سے. 16ویں پشت میں عدنان کی رسول ہے، تو قصی کی کون سی پشت ہوئی؟ سنیے، قصی کا نام جو قصی ہے، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس نام کا تعلق ہے اقصا سے. اقصا کے معنی ہے دوری. چونکہ قبیلہ عربستان سے بہت دور یمن چلا گیا تھا، تو ماں نے اس بنیاد پہ ان کا نام رکھا قصی. اب وہاں پہ قبیلہ آباد ہو گیا. اب قصی کو ماں بتایا کرتی تھی واقعات کہ تم تو عربوں کے قبیلے کے سردار ہو، تمہارے دادا جو تھے وہ تو خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا، تم تو تبرکات کے مالک تھے، تم تو خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہاں تو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، اس کا چشمہ ہوا کرتا تھا. لہٰذا انہوں نے یمن میں ایک لشکر جمع کیا، اپنے قبیلے کے کچھ افراد کو جمع کیا، اور اتنا قداور اور شجاع کریکٹر کہ یہ یمن سے چلے، اور یمن سے چل کے یہ مکہ آئے. تو یہاں تک جب صدیاں گزر گئی تو مکہ تو آبادی بن چکا ہے، عربستان کا سرسبز و شاداب علاقہ بن چکا ہے اب تو. اور انہوں نے آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے دادا کے شہر مکہ کو فتح کیا. پوتے نے آ کر عربستان کو پھر فتح کیا اور سارے منصب واپس لیے. اور ہوتے ہوتے وہ تابوت میں اتنے تبرکات ہو چکے تھے کہ وہ تابوت سکینہ بن چکا تھا. اب اس میں سارے انبیاء کے تبرکات تھے، تو وہ تابوت واپس لیا، وہ علم واپس لیا، اور علم کو وہ شان عطا کی، وہ مرتبہ عطا کیا کہ کربلا تک آتے آتے اس علم کا نام تھا لواء قصی. لواء کہتے ہیں علم، اس کا نام تھا لواء قصی. یہ اسلام کے تھے علمدار، اور اسلام میں گزرے ہیں بڑے بڑے علمدار، جیسے قصی، دوسرے ہیں جعفر، تیسرے ہیں حمزہ، پھر ہے علی، پھر ہے عباس. مگر کسی کو بھی علی علمدار نہیں کہتے، جعفر علمدار نہیں کہتے، حمزہ علمدار نہیں کہتے. لیکن ایک کریکٹر پر آ کر یہ نام ایسے ٹک جاتا ہے، عباس علمدار. اور اب کربلا سے لے کے قیامت تک اسے کہتے ہیں عباس علمدار.
اس حرم کو واپس لیا، مرتبہ شان بڑھتی چلی گئی. یہ تاریخ ہے. آئے تبرکات واپس لیے اور خانہ کعبہ کی کنجی وہ چابی ان کے پاس واپس آئی، متولی بنے. اب زائرین کے کھانے اور پانی کا اہتمام اور یہ سارا سلسلہ یہاں تک چلا. حضرت قصی کا آدھا قبیلہ حضرت قصی کے ساتھ ہے جو یمن سے آیا اور انہوں نے مکے کو آباد کر دیا اور یہ سردار بن گئے. لیکن حضرت قصی جب مکے میں آئے ہیں تو قصی کے ایک بیٹے ہیں. اب سنیے، اور بڑا قداور اور قیمتی کریکٹر ہے تاریخ اسلام کا. اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ میں قصی کو پڑھوں گا، کسی کریکٹر کو نہیں پڑھوں گا. چونکہ یہاں جب قبلہ موجود ہے تو ان تمام کریکٹرز پہ گفتگو کرتے ہیں. میں صرف انڈیکس سے سناؤں گا، صرف انڈیکس. اس کریکٹر کا نام جو قصی کے بیٹے ہیں، عدنان کے پروتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد مناف. حضرت قصی کی صفات کے مظہر، حضرت قصی کی چلتی پھرتی تصویر، دین ابراہیم کی تقدیر، پتھر کی ایک لکیر، ابراہیم کی امیدوں کا مرکز، اسلام کی فتح کا نشان. مگر یمن میں حضرت قصی کے ایک بیٹے رہ گئے، وہ یمن میں رہ گئے. اور وہ بھی قصی بہت قداور کریکٹر، جیسے ابراہیم کے دو بیٹے، چونکہ ہم رتبہ ہم منصب تھے، دونوں کو نبوت. تو قصی کا ایک بیٹا تو مکے میں عبد مناف، اور قصی کی پیشانی میں تھا ایک چراغ، لائٹ. دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں چراغ نظر نہیں آتا، لیکن سورج کی روشنی میں عرب اس جلتے ہوئے چراغ کو دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یا تو یہ زمانے کا پیغمبر ہے یا اس کی نسل میں اس پیغمبر کا ظہور ہوگا جس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہے. یہ تھا چراغ نبوت. جب عبد مناف پیدا ہوئے تو چراغ نور جو تھا ٹرانسفر ہوا کس کی پیشانی میں؟ عبد مناف. اب نور تو آ گیا عبد مناف کی طرف. تو اب جو نبوت کا، رسالت کا کارواں چلے گا وہ تو عبد مناف لے گئے، وہ تو لے گئے. یہ تو ہسٹری ریپیٹ ہو گئی اسماعیل اور اسحاق والی. سب کچھ تو اسحاق لے گئے، اسماعیل بیٹھے ہیں، تو اللہ یہاں بھی تو ملا ہے. تو ایک کیریکٹر قصی کا ایک بیٹا یمن میں ہے جو بالکل مثل عبد مناف. تاریخ نے ان کو کہا کہ عبد مناف ثانی، عبد مناف ثانی. یہ لفظ ثانی اس خاندان میں بہت مشہور ہوا. فاطمہ کے بغیر اگر کوئی ثانی ہے فاطمہ، علی کے بعد عباس ثانی علی، یہ مشہور و معروف کریکٹر ہیں آپ کی کمیونٹی میں. ان کو کہتے تھے عبد مناف ثانی. ان کے ایک بیٹے ہوئے، ابھی اس کریکٹر پہ نہیں آئیے گا، ان کا نام تھا اسد. یہ وہ اسد نہیں ہے جو آپ کی کمیونٹی کا ایک نامور کریکٹر ہے، یہ ابھی کریکٹر کل آئے گا. عبد مناف ثانی ان کے بیٹے اسد. اسد کے بیٹے تھے خویلد. خویلد کی بیٹی تھی ختیجہ. جب ختیجہ آئی اور یہ قبیلہ قصی کی وفات کے بعد مکے میں پھر واپس آیا تو خویلد تھے مالک یمن، یمن پہ تھا قبضہ. اب سمجھ میں آیا کہ ختیجہ کے سارے قافلے یمن کیوں جاتے تھے. جب ختیجہ ہوئی جوان، سرکار سے ہوئی شادی، اب سلسلے نبوت میں جتنا رشتہ عبد مناف کا ہے اتنا ہی رشتہ خویلد کا ہے، اتنا ہی رشتہ اسد کا ہے، اتنا ہی رشتہ عبد مناف ثانی کا ہے. اللہ نے پھر ملا دیا، کڑی سے کڑی اس طریقے سے ملائی. اور جناب قصی کی رحلت کے بعد جناب خویلد اور ان کے والد جناب اسد مکے میں واپس آئے اور جناب ختیجہ کی ولادت اب عربستان میں ہے. اب قصی اگر قداور کریکٹر تو دو بیٹے قداور، دونوں کا رشتہ جوڑا سلسلے نبوت سے. وسیلہ کون بنا؟ ختیجہ. وسیلہ کون بنا؟ سلسلے نبوت سے آپ کا رشتہ رہے تو وسیلہ کون بنا؟ ختیجہ. عبد مناف جو ہیں اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے، بہت نامور ہیں. پہلے بیٹے کا نام عبد الشمس، دوسرے نوفل، پھر مطلب، پھر ہاشم. اب انڈیکس سنا رہا ہوں، دیکھیے میں نے نہ عبد مناف کو پڑھا نہ قصی کو زیادہ پڑھا، چونکہ یہ چیزیں بار بار آپ سنتے ہیں اور سلیبس میں پڑھتے ہیں. صرف انڈیکس سن لیجئے تاکہ میں کربلا تک پہنچ جاؤں، صرف اسٹیپ بائی اسٹیپ. 4 بیٹے ہیں عبد مناف کے. عبد مناف کون؟ جن کی پیشانی میں کون سا نور؟ نور نبوت جو ٹرانسفر ہوگا. اب جو 4 بیٹے ہیں
اس میں ہاشم اور مطلب کا نظریہ اور آئیڈیالوجی ایک، اور عبد الشمس اور نوفل ان کا نظریہ ایک. 4 بیٹوں میں اب جو عبد مناف کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے دیکھا جو نور ٹرانسفر ہوا وہ ٹرانسفر ہوا ہاشم کی طرف، ہاشم کی طرف نور ہوا ٹرانسفر. تاریخ نے اب یہاں پر کچھ قصے بنائے ہیں آپ کی ہسٹری نے، جس میں اغیار بھی ہیں اور آپ کی بھی بعض کتابیں ہیں، سن لیجئے. اور سیرت رسول کے حوالے سے یہ تقریریں، یہ لٹریچر ہمارے یہاں پر ہماری کمیونٹی میں چل رہا ہے اور انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، اور وہاں پر قصے بنائے. اور وہ قصے یہ ہے کہ صاحب جب جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس جب یہ پیدا ہوئے تو یہ تو جڑوا تھے، اس کیریکٹر کو آپ نے سنا، اور ایک کی پیشانی اور ایک کی ایڑی آپس میں جڑی ہوئی تھی، یا ایک کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے جڑا تھا. بہرحال مجھے کیریکٹر کو سنانا نہیں ہے. اور تلوار لی گئی اور دونوں کو الگ کیا، اور جو الگ کر دیا تو جو پرانے راہب تھے وہاں پر رہا کرتے تھے انہوں نے آ کے کہا کہ چونکہ تلوار کو وسیلہ بنایا ہے تو 2 خاندانوں میں ہمیشہ جنگ ہوگی. دیکھیں ہمیں جڑوا ہونے پہ شک نہیں ہے، ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ واقعہ غلط ہے، ہو سکتا ہے واقعہ صحیح ہو. جڑوا ہونے پہ اچھا کیا پرابلم ہے قبلہ، اس سے فنڈامنٹل کا کیا تعلق ہے. مگر پرابلم اس سے ہے کہ یہ جو پیشن گوئی کی گئی یہ کسی دربار میں بیٹھ کے کی گئی، کسی کے دسترخوان پہ نوالے جب ملے ٹکڑے تو کی گئی، کہ اب ان دونوں کی جو نسلیں چلیں گی تو وہ خاندان آپس میں ٹکرائے گا، یعنی ایک خاندان ابھر کے تاریخ میں آئے اور اس کا رشتہ ہاشم سے ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب حضرت ہاشم اور عبد الشمس چونکہ جڑوا تھے اور دونوں کو تلوار سے کاٹ کے پیشانی ریڑھی الگ کیا گیا، اور اس کے بعد پیشن گوئی کی گئی کہ اب دونوں میں تلواریں چلے گی. اچھا تلواریں کیسے چلیں گی؟ چلو ہاشم کے خاندان کو تو سب جانتے ہیں، چلیں گی تلواریں، تلوار چلے گی. کربلا میں آئیں گے، بنی میاں آئیں گے، بنی عباس آئیں گے، آج تک سلسلہ ہے. عبد الشمس تو لاولد ہے، عبد الشمس تو لاولد ہے. یا تو آپ یہ لکھ دیتے کہ ہاشم اور عبد الشمس لڑیں گے تو خیر تھی. تاریخ کہہ رہی ہے کہ دونوں کی اولاد لڑیں گے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ ایک بدنام کیریکٹر کو جو بالکل لاپتہ تھا، بد نسب تھا، بد حسب تھا، اس کو عبد الشمس کا بیٹا بنایا جائے. اور جب عبد الشمس کا بیٹا بنے تو چچا اور بھتیجے کا رشتہ قائم کیا جائے، اور بھائی بھائی کا رشتہ بنایا جائے، اور کزنز کا رشتہ بنایا جائے. تاریخ نے یہ لکھا، اور یہ افسانے ہیں ہماری کتابوں میں جنہوں نے رجال اور درایت کے آئینے میں تاریخ نہیں لکھی. اب اس جملے کو آپ سمجھیں اور اس کی نزاکت کو سمجھیں جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ممبر پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں یا مجلس پڑھ رہے ہیں. کتاب لکھنے کا انداز کچھ اور ہے، وہاں ہر روایت کو آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن مجلس کا انداز الگ ہے، یہ الگ ہے. اب جو جناب ہاشم ہیں اور جناب مطلب ہے تو تاریخ نے یہ لکھا کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا، جبکہ ہم آپ کے سامنے اس منبر پر کہہ رہے ہیں اور چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ بیٹا تو بہت دور ہے، لے پالک بھی نہیں ہے، آزاد کرتا غلام ہے. اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر اب ہوں اور ہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس لٹریچر کے زیر اثر نہیں آئی ہے. بھلا سلوات کا اور لعنت کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ کوثر اور ابتر کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ شجرہ قبیصہ کا اور شجرہ طیبہ کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ سلوات اور لعنت کا کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ نے امیہ کو لکھ دیا کہ عبد الشمس کا بیٹا ہے؟ نہیں ہے بیٹا. آپ جا کے پڑھیے اپنی تاریخوں کو، نہیں ہے بیٹا، لے پالک بھی نہیں ہے، آزاد کرتا غلام ہے. اور اس چیز کو آج کی اس مجلس میں ثابت کروں گا چاہے کچھ نہ پڑھا جائے، چونکہ تاریخ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس ممبر سے بیٹھ کر. دیکھیے اس کی دلیل، ایک تو تحقیقی دلیل ہوتی ہے جو کتابوں میں جا کے پڑھیں، اور میں آپ کے سامنے لاجیکل اور عوامی دلیل دے رہا ہوں اپنے بچوں کو. بزرگ حقیقتوں کو جانتے ہیں. آپ نے اس ممبر سے بزرگ علماء کو سنا جو اب دنیا میں نہیں ہے، اور جس شہر سے آپ کا تعلق ہے اس کی تاریخ میں جانتا ہوں آپ کمیونٹی، وہاں سے وہ خطیب اور علماء گزرے جو آپ کے ملک کی شان تھے، آن تھے. آپ ان کو سن کے یہاں تک پہنچے تو بے علم طبقہ نہیں بیٹھا ہے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں.
دیکھیے خاندان میں پراپرٹی کو لے کے، وراثت کو لے کے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ ممکن ہے، اس کے چانسز ہیں، یہ پاسبل بھی ہے۔ ایک دادا کی اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کزن اپنے سگے چچا زاد بھائی کو مار دے گا، پیٹ دے گا، گالیاں دے دے گا، لیکن کبھی ایک سگا کزن اپنے کزن کو غلام زادہ نہیں کہے گا، مار دے گا، پراپرٹی پہ قتل کر دے گا، زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن جو ایک دادا کی اولاد ہے دو، وہ دوسرے کو بد نسب کی گالی نہیں دے سکتے، بد حسب نہیں کہہ سکتے، کم از کم غلام زادہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ تاریخ جاگ رہی، آپ ہی میں سے کوئی یہ کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ جس دادا کی اولاد تم ہو، اسی دادا کی اولاد یہ بھی ہے۔ دیکھیں انسان بد عمل ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے بد حسب، بد نسب، غلام زادہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب سنیے، امیہ، اولاد امیہ، بنی ہاشم کا رشتہ تھا یا نہیں تھا؟ بنی ہاشم نے، اس ممبر میں بیٹھا ہوں، بنی ہاشم نے رات کے اندھیرے میں نہیں، مجمع عام میں، کھلے بازار میں، اولاد بنی ہاشم نے اولاد بنی امیہ کو مجمع عام میں 4 مرتبہ غلام زادہ کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، مجمع عام میں، اصحاب کے سامنے۔ ارے ہوں اور ہاں تو کرے، سر نہ ہلائے، سر ہلا کے عبادت اس مسجد میں نہیں ہوتی۔ مجمع عام میں سنیے، اگر اس تاریخ کو سننا ہے تو صرف واقعات پڑھنے کے اور سننے کے عادی نہ بنے، یہاں پہ لوجیکل گفتگو ہونی چاہیے، منطق اور فلسفے اور کلام و بیان کے آئینے میں۔ مجمع عام میں اصحاب کی موجودگی میں 4 مرتبہ اولاد ہاشم نے، ایک ایک جملہ سنو، اولاد ہاشم نے اولاد امیہ کو کھلے عام 4 مرتبہ غلام زادہ کہہ کے پکارا ہے۔ اچھا، اولاد بنی ہاشم میں کوئی عام نام نہیں لوں گا، پہلا نام لو، نامور کریکٹر ہے جس پہ اللہ نے قرآن اتارا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مولوی صاحب کو مانیں گے یا رسول اللہ کو مانیں گے؟ چلیں، مجھے نہیں مانے۔ یہ میں جس کتاب میں کہو دکھاؤں، یہ جملہ رسول پہ قرآن اترا، اس کو تو مانو گے؟ فتح مکہ کے دن، میں قبلہ چونکہ تاریخ پہ نظر ہے تو کیف تاریخ ہوگا، فتح مکہ کے دن جب ابو سفیان ہندا کے ساتھ آیا تو نبی نے جس کی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا، پہلی مرتبہ کہا، او آزاد کرتا غلام کے اولاد۔ دیکھیے، اور یہ کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ دیکھیں خطابت بھی تو ہو، ذرا اس کو بھی دیکھیں، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہی سے آئے ہیں، جب وہی سے آئے ہیں تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ کہا وہ آزاد کرتا ہے غلام کے بیٹے، میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جا، اور جب تک میں زندہ رہوں ہندا کا گزر میری نگاہوں کے سامنے سے نہ ہو، یہ شرط ہے۔ سنیے، منیمم 10,000 کا مجموعہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، قبلہ منیمم ہے یہ تو، ورنہ کوئی تاریخ 10,000 یا 20,000 کو کمپائل نہیں کر سکتی۔ اچھا مجھے ایمان سے بتاؤ، ان 10,000 میں اور آپ ہیں؟ سارے صحابی، سارے مسلمان۔ اگر اکثریت بھی آپ کو چاہیے، اقلیت کی بات کو نہیں مانتے تو اکثریت ادھر ہے۔ سب کے سامنے کہا فتح مکہ میں کھلے عام، اور کہا کعبے میں بالکل سامنے کھڑے ہو کے کہا وہ آزاد کرتے غلام کی اولاد، دفع ہو جا میری نگاہوں کے سامنے سے۔ کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ جس دادا کی اولاد آپ ہو اسی کی یہ بھی ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ سنو، آپ کی کمیونٹی میں مولا علی کے خطوط تو ہوں گے،
مولا علی کے خط تو موجود ہیں مختلف کتابوں میں، مشہور و معروف خط ہے کہ جب مولا علی نے خط لکھا ہے کوفے سے شام کے حاکم کو، اور حاتم طائی کے بیٹے یا پوتے وہ گئے ہیں خط لے کر. کیوں لے کے گئے؟ چونکہ معاویہ نے ایک مسٹیک کی تھی خط میں جو جناب امیر کو لکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ایک ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں آپ کے مقابلے پہ، ایسا لشکر جس میں ایسے سرٹیفائیڈ جاہل ہیں. یہ رشتہ سنیے کہ جس میں ایسے اچھے اعلیٰ جاہل ہیں جنہیں اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پتا. اچھا جملہ دوسرا پھر سنیے کہ میرے پاس اتنا لشکر ہے کہ جب وہ نکلے گا شام سے حملہ کرنے کے لیے صفین میں آپ کے مقابلے پہ، تو لشکر ایسا ہے جیسے آسمان پہ ستارے. آسمان پہ ستارے. وہاں سے جواب آیا تھا کہا کہ اگر تیرے لشکر میں ستارے ہیں تو بنایا بھی تو ستارہ جن کے نصیب ہی میں ڈوبنا لکھا ہے. ارے قسم خدا کی کا مثال بھی ستاروں سے دی. تو سن، ہمارے لشکر میں بھی محمد کا ایک آفتاب ہے، جب آفتاب نکلتا ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں. قسم خدا کی ذرا سنیے آپ. پھر سنو، اس نے پھر جواب دیا کہ میرے پاس ایسا لشکر ہے جیسے زمین پہ سرسوں کے دانے بکھرے پڑے ہوں. سرسوں جانتے ہو جس کا ساگ بھی ہوتا ہے، آئل بھی ہوتا ہے. کہا ایسا لشکر ہے جیسے سرسوں کے دانے ہیں. تو وہاں سے جواب آیا کہ اسی لیے تو میں نے ایک مرغے اصیل پال رکھا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، جو چن چن کے کھاتا ہے. اب جملہ سنیے. وہ جو خط پہنچا تو اس کا جملہ یہ تھا، وہ آزاد کرتا غلام کی اولاد. بھلا تو ہم مہاجروں کا مقابلہ کرے گا؟ کوفے میں سارے صحابی، شام میں سارے صحابی، صحابیوں کے درمیان لکھا گیا، صحابیوں کے درمیان پڑھا گیا. ہم اور آپ کوئی تھے؟ کسی نے کیوں نہ کہا یا علی جو رشتہ آپ کا ہے وہی رشتہ اس کا بھی. اب سنو، امام حسن نے کیا کہا اور دوسرے نے کیا کہا، امام حسین نے کیا کہا. گفتگی طولانی ہو جائے گی، مجھے انڈیکس سنانا ہے. اچھا کوئی کسی چیز کو نہیں ماننے کے لیے آپ تیار ہیں؟ مصائب کو تو مانتے ہو، کم سے کم اسی لیے یہاں آئے ہو. آئیے کون سی مقتل کی کتاب اٹھا کے آپ کو دکھاؤں کہ جب یزید کسی بات پہ برہم ہوتا ہے ثانی زہرا کے سامنے اور کہتا ہے اب مجھے ثانی زہرا کو مخاطب کرنا ہے، تو وہ زینب جو کبھی نہیں بولی ایک مرتبہ جلال میں آ گئی، کہنے لگے او غلام زادے، او آزاد کرتا غلام کی اولاد، کیا فاطمہ کی بیٹی تجھ جیسے جاہلوں کو لا کے گفتگو سمجھتی ہے؟ ارے صلوات پڑھ دو مل کے محمد والے. کیا فاطمہ کی بیٹی بھلا علی کی بیٹی تجھ سے بات کرے گی مجمع عام میں؟ کیوں نہ کہا کسی صحابی نے اٹھ کے. 4 مقام پر میں نے مصائب اور فضائل دونوں سے ریفرنس دیے. اولاد بنی ہاشم نے اولاد امیہ کو غلام زادہ کہہ کے مخاطب کیا ہے. آپ پھر سنو. ہاں ایک پرابلم تھی، ہاشم کا کریکٹر خداور تھا. ہے بہت سخی کریکٹر ہے بھائی، اعلیٰ کریکٹر ہے. اچھا کچھ بھی نہ ہو، وہ نور نبوت جو چراغ نبوت تھا وہ تو یہاں تھا. یہ تو سب پہ بھاری ہے، تو سب جلتے تھے. عبد الشمس تھے لا ولد. امیہ حقہ پانی کرتا تھا، جوتیاں سیدھی کرتا تھا، حقہ بھر کے پلاتا تھا. تو انہوں نے ساری دولت اسے دے دی. اب جو ہمارے کے یہاں پہ نئے دولتیوں کا حساب ہوتا ہے کہ ہمیشہ پرانوں سے ٹکراتے ہیں. یہ ہے دیکھیے، جو شریف ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن اکثر یہ مثال ہے. ہاشم خاندانی وہ تھے جن کے گھر پہ جب چولہا جلتا تھا تندور کبھی خاموش نہیں ہوتا. 200-400 آدمی تو ہر روز بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. عبد الشمس کے بعد اس کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ کیا کہنا، ساری دولت مل گئی. اچھا دولت ملی، اگر ہوتا اسی گھرانے سے تو کبھی نہ اچھلتا. چونکہ نئی نئی دولت ملی تھی تو کرنے لگا مقابلہ کہ اگر ہاشم کھلاتے ہیں تو ہم بھی کھلائیں گے. وہاں ایسے کھلایا کہ جو کھانے بیٹھا یوں گھورتا تھا. وہاں عربوں نے اس کی حجوں میں مذاقاً اس کے خلاف شعر لکھنے شروع کر دیے. جہاں سے گزرتا تھا لوگ پوئٹری پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، وہ جا رہا ہے جس کی آنکھ سے گندا پانی بہتا ہے، وہ جا رہا ہے جس کا پیٹ بھرا ہے. اچھا اس نے ایک کام کیا وہاں پر کہ جھوٹی سچی کہانیاں سنانے لگا.
اور ہاشم کو چھیڑنے لگا. اب سنیے آپ یہاں پر میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں. آپ اسلام کی تاریخ نہ پڑھو, آپ کہو گے کنٹروورشل ہے اور اختلاف ہے, آپ نے یہ لکھا اور آپ نے یہ لکھا. عربوں کے لٹریچر کو تو پڑھو گے. عربوں کا کلچر تو ہر کلچر میں بھاری ہے, وہ تو اپنے کلچر کی وجہ سے مذہب سے ٹکرا گئے. بھائی قبل از اسلام کی تاریخ تو پڑھ سکتے ہو نا, وہ تو ورلڈ ہسٹری کا پارٹ ہے, تو اس میں عربوں کے کلچر, ان کی تہذیب, ان کا فرنگ ہے, اس کو تو مانو گے نا. اسلامی تاریخ میں آپ اختلاف کرو گے, اس نے لکھا. عربوں کا ایک طریقہ تھا, ان کا ایک کلچر تھا کہ اگر آپس میں فضائل کی بنیاد پر, حسب و نسب کی بنیاد پہ کوئی آپس میں ٹکرائے اور روز پریشان کرے, تو عربوں کے اس زمانے میں قبیلہ پرستی کا نظام تھا, جو ٹرائب, یہ تو آپ سمجھ گئے, اب سب ٹرائب کی شکل میں رہتے تھے, ان کے قبیلے تھے, تو وہ سب کے سب پورے عربوں کو انویٹیشن دیا کرتے تھے, ہر ٹرائب کو, اور کہتے تھے بھائی تم جتنے ٹرائب کے لوگ ہو سب کے سب خانہ کعبہ کے سامنے آؤ اور آ کے مناظرہ کر لو. یہ ان کا کلچر تھا, اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ہر ٹرائب, ہر قبیلہ آتا تھا خانہ کعبہ کے سامنے, اور ہر قبیلہ اپنے ایک اسپوکس پرسن کو لے کے آتا تھا جو بولتا تھا, اسے کہتے تھے عربی میں نقیب قبیلہ. یہ ہوا کرتا تھا. تو جب یہ روز امیہ ہاشم سے ٹکرانے لگا, روز ٹکرانے لگا, تو عرب والے حضرت ہاشم کی بہت تعظیم کرتے تھے, چونکہ متولی کعبہ تھے, اور کہتے تھے تم عربوں کے چاند ہو. خداور کریکٹر تھا, شریف کریکٹر تھا, بہت مخلص کریکٹر تھا. تو عربوں نے حضرت ہاشم سے یہ کہا کہ ہاشم ایک کام کرو کہ عربوں کے سارے ٹرائب کو انویٹیشن دو, سارے ٹرائب کو, اور کہو کہ عربوں کے جتنے قبیلے ہیں, جتنے ٹرائب ہیں, 20, 25, 50, 100 چھوٹے چھوٹے بھی قبیلے ہوتے تھے, ایک قبیلہ ہوتا تھا, اور ان کو ایک نقیب قبیلہ اسپوکس پرسن ہوتا تھا جو ریپرزینٹ کرتا تھا. کہا سب کو بلاؤ, اور امیہ سے کہو کہ ایک انویٹیشن تم دو, اور سب آ جاؤ کعبے کے سامنے. اچھا, اس زمانے میں ایک تھا راہب جو نیوٹرل ہوتا تھا بالکل, جس کی عمر ہے 200 برس. وہ ریشم کے ڈورے سے باقاعدہ اپنی پلکوں کو, بھووں کو یوں باندھتا تھا تو دکھائی دیتا تھا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا, اور صرف بیٹھ کے پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور عبادت کرتا تھا. اسے لے کر آتے تھے, پکڑ کے لاتے تھے, اسے بٹھاتے تھے تخت پہ, اور پھر وہ فیصلہ کرتا تھا, اور اس کے فیصلے کو سب مانتے تھے. تو ہاشم نے کہا ہمارا اس سے کیا مقابلہ. کہا کہ نہیں, عربوں کا تو اصول ہے, آپ کو آنا پڑے گا. ہاشم نے انویٹیشن دے دیا کھلے عام, آ جاؤ کعبے کے سامنے سارے قبیلے. ادھر امیہ نے دے دیا, سب آ گئے. درمیان میں بٹھا دیا گیا اس راہب کو. حضرت ہاشم کے لیے خاص مسند بچتی تھی, جس کے بعد عبد المطلب بیٹھے, اور پھر کوئی اس مسند پہ نہیں بیٹھا سوائے رسول کے. اس کریکٹر کو آپ پہچانو. ہاشم بیٹھے, تو جب سارے ٹرائب آ گئے اسپوکس پرسن کے ساتھ, تو عربوں نے سب سے پہلے امیہ سے کہا کہ تم جو کچھ اپنے خاندان کے متعلق جانتے ہو کھڑے ہو کے خود بیان کرو. تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک ہے عرب کلچر کا. کیوں؟ کا جتنے قبیلے آتے ہیں وہ ایک اسپوکس پرسن کو لاتے ہیں, اور اسپوکس پرسن جو جس قبیلے کے لیے جانتا ہے اس کے متعلق پڑھتا ہے. تو تم اتنے سارے ٹرائب آئے ہو, اسپوکس پرسن کو لے کر آئے ہو, ان سے کہو کہ یہ بتائیں کہ ہمارا خاندان کون ہے. تو سب وہاں ایک دوسرے کے کون ہی ماننے لگے کہ آتا ہوتا تو بتاتے, پتا ہوتا تو. اب وہاں سب پریشان. تو بہرحال خود امیہ کو کھڑا کر دیا گیا. اب بیچارے کی آنکھ سے پانی بہتا رہتا تھا, غلام کا سہارا لے کے کھڑا ہو گیا. اب جو کچھ بیان کر سکتا تھا اس نے بیان کیا, سب سنتے رہے. اچھا, خدا کا احسان ہے کہ میں وہاں نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو میں اٹھتا اور میں بتاتا کہ یہ کون ہے. اور دیکھیں ممبر میں بیٹھا ہوں, اس سے نہیں پوچھئے یہ کون ہے, چونکہ کیریکٹر اتنا پیارا یہاں نہیں پڑھ سکتا, بلکہ حدود جعفری سینٹر بھی نہیں پوچھئے گا. اگر کسی دن سننا ہے تو پہلے روڈ کروس کیجئے گا, پھر سنیے گا, اور میں سنا دوں گا, اور بڑے اچھے طریقے سے اور پیارے انداز سے سنا بھی دوں گا. لیکن اتنا پیارا یہاں نہیں پڑھ سکتا. اب اس نے سنایا اور یہ بیٹھ گئے. اب نمبر آیا ہاشم کا. سارے قبیلوں نے کہا ہاشم اب تم اٹھو. ہاشم اٹھے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو اپنے قبیلے کے متعلق جانتے ہو بیان کرو. کہا کہ نہیں, ہم نہیں بیان کریں گے. جتنے ٹرائب بیٹھے ہیں, ان کے جتنے اسپوکس پرسن بیٹھے ہیں, یہ اٹھے اور یہ میرے قبیلے کے متعلق جو جانتے ہیں وہ بیان کریں. کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے, ہاشم کے آبا و اجداد کے فضائل ختم نہ ہوئے. نہیں بھائی نہیں, آپ نے لطف نہیں لیا. آپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے بزرگوں کی. کہا سنو, نہیں لی لذت.
کہا زمانہ گزر گیا، فضائل ختم نہ ہوئے، ایک ٹرائب، دوسرا، تیسرا، کہا کیا کہنا؟ اور جملے سنو گے، اے ہاشم آپ کا کیا کہنا، آپ تو نبوتوں کا خاندان ہے، آپ تو رسالتوں کا خاندان ہے، آپ تو وصایتوں کا خاندان ہے، آپ تو سقیوں کا خاندان ہے، آپ کے دروازے پہ کبھی تندور کی آگ کو بجھتا ہوا نہیں دیکھا، دروازے پہ 200 400 کو ہمیشہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو جانتا ہے بیان کرتے رہے۔ جب 1 مہینہ 30 دن 40 دن گزر گئے، اب فیصلے کا وقت آیا، اب بٹھایا گیا اسے راہب کو، دونوں کا بایو ڈاٹا بنا دیکھیے پورا، اس لیے میں نے کہا اسلام کی تاریخ نہیں تو عربوں کا کلچر پڑھ لو، میرے پاس ہر طریقے سے تحقیق ہے۔ دونوں کا بایو ڈاٹا سامنے رکھا اور اس کو ملایا کہ فیصلہ کیجئے۔ جب اس نے دونوں کا بایو ڈاٹا ملایا تو اب فیصلہ سن لیجئے، آپ لیجئے۔ اس کا فیصلہ یہ تھا، جب اس نے فیصلہ دیا، اے ہاشم، نبوتوں کی ایسی کون سی صفت ہے جو تم میں نہیں پائی جاتی؟ قسم خدا کی۔ اے ہاشم، رسولوں کی ایسی کون سی صفت ہے جو تمہارے کردار میں نہیں پائی جاتی؟ اے امیہ، شیطان کی ایسی کون سی غلاظت ہے جو تجھ میں نہیں پائی جاتی؟ ایسی کون سی صفت ہے شیطان کی؟ یعنی تو شیطان کا مظہر ہے، یہ نبوتوں کا مظہر ہے، تیرا ان سے کیا مقابلہ کا؟ کیوں؟ کہا کہ تقابل میں تناسب ہونا چاہیے، تو اور ہے یہ اور ہے، تو غلام زادہ ہے یہ آقا زادے ہیں۔ اب فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو عربوں نے قبول کیا، اور یہ فیصلہ ہوا اللہ کے گھر کے سامنے ریٹن، تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ رشتہ تھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے سلوات اللعنت میں، کوثر اور ابتر میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا آج بھی زندہ ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شجرہ خبیثہ اور ہے، شجرہ ملونہ اور ہے، شجرہ طیبہ قرآن میں اور ہے۔ شجرہ طیبہ کے ساتھ شجرہ ملونہ کس کا تذکرہ ہے قرآن میں؟ اب سنیے، جب فیصلہ ہوا تو وہاں کا کانسٹیٹیوشن تھا بھائی عربوں کا، وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے۔ جو لوز کرے گا مناظرہ، جو لوز کرے گا اسے 1000 اونٹ دینے پڑیں گے جیتنے والے کو۔ سنیے، آپ کا ہے کہ بدلہ لیا گیا، میں تاریخ کربلا سنا رہا ہوں۔ 1000 اونٹ، اچھا نیا دولتیہ تھا تو اونٹ تھے تو دے دیے، ہاشم نے غریبوں میں بانٹ دیے، ہمیں کیا ضرورت۔ مگر اب جو فیصلہ آیا، اس نے امیہ سے لے کے 137 ہجری تک پورے بنی امیہ کو ہلا دیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ ان کا کانسٹیٹیوشن یہ تھا کہ امیہ، اس کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں 12 برس تک ملک سے دربدر ہونا پڑے گا۔ 12 برس تمہیں اپنے ملک سے دربدر ہونا پڑے گا۔ اونٹ دیے، اب اسے نکالا عربستان کے علاقے سے، دربدر کیا، کتنی بڑی چوٹ، 12 برس۔ کیریکٹر اتنا غلیظ تھا، عربوں کی تاریخ پڑھو، کہ کسی ملک نے ایز اے ریفیوجی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ سنو، دنیا میں ایک ملک تھا، اس نے اس کو پناہ دی، اس ملک کا نام تھا شام۔ کیوں پناہ دی؟ اب سنیے، تاریخ آ گئی۔ شام میں حکومت تھی رومن امپائر کی، رومن امپائر انڈر کنٹرول تھا روم کے۔ اب اس کو پناہ دی، 12 برس یہ شام میں رہا۔ اب آنکھیں کھول کو اسلام کی تاریخ پڑھو کہ جب بنی امیہ منصب خلافت پہ پہنچے تو جب یہ اسلام میں داخل ہوئے اور انٹر ہوئے تو اسلام کا کلچر لے کر نہیں آئے، رومن کلچر لے کر آئے۔ سنیے، اب 12 برس رہا۔ اس لیے کہتا ہوں کربلا کوئی ایک بگ بینگ کی تھیوری نہیں ہے کہ سڈنلی ہو گئی، کتنے زمانوں میں لکھے ہوئے واقعات کا نچوڑ ہے کربلا۔ کیوں ہوئی کربلا؟ سنیں، عالم اسلام نے اس واقعے کو پڑھا تو انہوں نے یہ پلان کیا، سنو میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، رشتہ نہیں تھا، کہ رسول کی وفات کے بعد بنی امیہ کی اولاد میں
جس کو بھی حاکم بناؤ اس کو شام بھیجو. آپ لذت نہیں لے رہے. رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بنی امیہ میں جتنی اولادیں ہیں انہیں منصب دے کے جب بھی بھیجو شام بھیجو. کیوں؟ کہ تاکہ اپنے دادا کی دربدری کو یاد کرتے کرتے روتے رہے اور اولادیں بنی ہاشم سے دادا کے لیے بدلہ لیتے رہے. ارے صلوات پڑھ دیں آپ مل کے محمد والے محمد. بھائی اچھا ہے پوری ٹیم. ایک بلندر صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. اب سمجھ میں آیا کہ تمنا شام کی کیوں کی جاتی تھی؟ یہ تو ہیومن نیچر ہے کہ جب تک بیٹھیں گے اپنے دادا کی دربدری کو یاد کر کے روئیں گے اور اولاد بنی ہاشم سے بدلہ لیتے رہیں گے. اب یہ سارے جملے وہ کہہ رہا ہوں جو تخت پہ بیٹھ کے یزید نے کہا تھا سید سجاد کے سامنے کہ اپنے آباء و اجداد کی دربدری کا بدلہ لے رہا ہوں. یہ کیوں کہا اپنے آباء و اجداد کی اگر رشتہ تھا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ابتر کا کوثر سے کوئی رشتہ نہ تھا. سب غلط تاریخ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کم علمی کی بنیاد پہ ہے, عدم معرفت کی بنیاد پہ ہے, اس لیے اس تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے. اب سنیے کہ کربلا ایک دن میں وجود میں نہیں آئی, یہ غلط پری پلان ہے, بڑی بڑی حکومتوں میں لکھا گیا واقعہ. کیوں؟ اس کی دلیل سنو آپ. سن 61 ہجری میں 61 ہجری, نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں, حالانکہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل سے آگے بیٹھیں گے, کیونکہ نوجوانوں کا اس سینٹر میں ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے بہت بڑا کراؤڈ ہے, خدا آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے. خوشی ہوتی ہے, نوجوانوں کا بہت بڑا کراؤڈ یہاں پر ہے, بچوں کا, اور یہ آپ کا مستقبل ہے. تو سنیے گا آپ ذرا توجہ کے ساتھ, یہ ہسٹری وسیلہ بنے گی تاکہ کل آپ تھیسس لکھ سکیں تاریخ اسلام پر. سنو, سن 61 ہجری میں جب حسین قتل ہوئے تو مدینہ میں کون تھا؟ عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر. اور مسجد نبوی کی توہین ہوئی, استبل بنا مسجد نبوی. استبل کہتے ہیں جہاں گھوڑے باندھے جائیں. کس کا زمانہ ہے یہ, ہمارا اور آپ کا, یا ابھی اصحاب زندہ ہے؟ جب استبل باندھے گئے اس کا مطلب مسجد نبوی میں 10 دن تک نماز نہیں ہوئی. حدیث پیغمبر کو اس جگہ پہ جمع کر کے جلایا جہاں محمد نماز پڑھاتے تھے. پھر جملہ سنو, اب مکے کا رخ کیا تو خانہ کعبہ پر آگ برسی, رکن یمانی شہید ہوا. رکن یمانی شہید ہوا, جو ہرن کے 2 سینگ رکھے ہوئے تھے وہ جلے. آپ مجھے بتائیے غلاف کعبہ جلا یا نہیں جلا؟ فوج داخل ہوئی یا نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا, اور یہ تحقیق آئی ہے ابھی مصر سے. خط لکھا عبداللہ ابن عمر نے, کس کو؟ یزید کو, کہ تو نے ویسے بہت برا کیا کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا, تو نے حسین کو قتل کر دیا. جواب سنو گے؟ کہا میاں جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو. کہا کیوں؟ کہا میرے شام کے خزانے میں وہ خط لکھا ہوا رکھا ہے. شام کے خزانے میں تمہارے باپ کا خط لکھا ہے کہ اولاد بنی ہاشم کو ہمیشہ قتل کرتے رہنا, اور اولاد علی اگر تم سے ٹکرا جائے. ارے صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد. تو یہ ایک دن میں واقعہ ہوا. بس عزیزوں, میں نے آج رشتے میں آ کے موضوع کو چھوڑ دیا. اور یہ بھی بتا دوں, یا میرے محترم میرے محسنین میں سے میرے ٹرسٹی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بہت عزت کرتا ہوں, اور وہ مجھے بہت چاہتے ہیں, اور نوجوانوں کا تقویٰ بھی ہے اور ان کی محبت بھی ہے, لیکن کمپرومائز جمعرات تک ہے. چونکہ مجھے ڈیلی تاریخ نہیں پڑھنی ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے بھائی. وہ خاص کریکٹر آ رہے ہیں, مصائب کی شبیں آ رہی ہیں, اور میں اس عشرے کا حق تو ادا نہیں کر سکتا, مگر حق ادا کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. میں فل ان دا بلینک نہیں کروں گا, میں پورا خزانہ آپ تک خزانہ عالیہ تک ٹرانسفر کر کے یہاں سے نکلوں گا, تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو رزق محبت کے ساتھ رزق علم میں اضافہ ہو. سنیے,
ساری تاریخ چلتی رہی. اب دیکھیں میں موضوع کو کیسے سمیٹ رہا ہوں ود ان اے منٹ. اس لیے کہ کبھی کبھی کسی بات کو 1.5 گھنٹے پڑھنا یہ بھی فن ہے, اور کبھی کبھی 1.5 گھنٹے کی بات کو 1.5 منٹ میں پڑھنا یہ بھی فن ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پھیلے تو قرآن, سمٹے تو نفتہ. تو اب آپ کا تحفہ, 1.5 گھنٹے نہیں دیکھیں 1.5 منٹ میں کیسے سمیٹتا ہوں. اب سنیے, یہ بھی فن خطابت ہے. اب سب کچھ تو ہو گیا, وہاں 2 بھائی بیٹھے, کہ پروردگار ہم جدا ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا اسحاق کی نسل میں نبوت ہے. اسماعیل بیٹھے ہیں اکیلے, کہا فکر نہ کرو, اسحاق کی نسل میں انبیاء. بھائی سنیے کل کی مجلس, اسماعیل تمہاری نسل میں سید الانبیاء. اب آپ سنیے, سب سے قداور کریکٹر قصی, قصی کی نسل میں قداور کریکٹر ہاشم. ہاشم کو اللہ نے دیا بیٹا, بڑے بیٹے کا نام ہے اسد. اب آیا وہ کریکٹر, کیا نام ہے؟ اس کریکٹر سے کمیونٹی آشنا ہے, ویل ناؤن کریکٹر ہے اسد اسد اسد. مگر جو نور ہاشم کی پیشانی میں تھا وہ ٹرانسفر نہیں ہوا, وہ ٹرانسفر نہیں ہوا. ہاشم روتے رہتے ہیں, پھر دوسری شادی ہوئی, اب وہ کریکٹر پیدا ہوا جس کا نام ہے عبد المطلب. اب ہوا نور ٹرانسفر. مگر تاریخ کیا کہے؟ تاریخ نے یہ کہا کہ بالکل اسد عبد المطلب کے ہم پلہ تھے جیسے اسماعیل اسحاق کے, بالکل ہم پلہ, ہم رتبہ, ہم فضیلت. تو یہاں تو گڑبڑ ہو گئی. کیوں؟ نسل نبوت و امامت جو چلے گی وہ عبد المطلب سے چلے گی. تو اسد تم محروم رہو گے نبوت اور امامت سے. کہا مگر کریکٹر تو اعلیٰ ہے ہاشم کا, اور اگر کریکٹر ہاشم کا ابراہیم جیسا تھا تو 2 بیٹے ہوئے, دونوں کو ملی نبوت. تو اگر ہاشم قصی جیسے, ہاشم اسماعیل و اسحاق جیسے, تو پروردگار ہم کیا کریں؟ کہا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہم تمہیں دے دیں گے ایک بیٹی, مگر کنڈیشنل ہے. کیا کہ بیٹی کا نام ہو فاطمہ. دیکھیں جیسے وہاں ختیجہ وسیلہ بنی, ابھی سنایا ہے, ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو ملانے کے لیے. کا شرط ہے بیٹی کا نام فاطمہ. اگر فاطمہ کو وسیلہ بنا لو گے, ارے کہاں بیٹھے ہو, اگر فاطمہ کو اسد, دیکھیں اسد کو کہہ رہے اگر وسیلہ بنا لو گے تو امامت اور رسالت دونوں سے رشتہ رہے گا, مگر شرط ہے نام ہو فاطمہ. بیٹی پیدا ہوئی, نام رکھا فاطمہ بنتے. اب عبد المطلب سے کہا کہ شادی کرو, شادی کی تو بیٹا ہوا عمران. کو نیت تھی ابو طالب, کہا ابو طالب کو ملاؤ فاطمہ سے, ملاؤ فاطمہ سے, جیسے ختیجہ ملی تھی رسول سے. اب فاطمہ بنت اسد ایک بھائی کی بیٹی, ابو طالب دوسرے بھائی عبد المطلب کے بیٹے. پھر اللہ نے 2 دریاؤں کو ملایا. کبھی کبھی سورہ رحمان کو ایسے بھی پڑھنا. سنو, 2 دریا ملے تو بیٹا پیدا ہوا جو امامت کا مطلع تھا, خلافت کا مختہ تھا. امامت میں پہلے امام, تو یہ جو پہلے امام پیدا ہوئے تو یہ عبد المطلب کے پوتے کہلائے, اسد کے نواسے کہلائے. ارے بھائی کیا ہے, یعنی اب جو سلسلہ امامت بڑھا تو اسد تم نانا ہو. اب جو امامت کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو اسد تم محروم نہیں ہو. اگر عبد المطلب دادا تو تم نانا. اللہ نے وسیلہ بنایا فاطمہ کے نام کو, نبوت میں بھی رشتہ, امامت میں بھی رشتہ. ہو گئی بات. 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے, جیسے ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب ہیں, اسد ہیں, ملے عبد المطلب کو 10 بیٹے. ہسٹری ریپیٹ ہو گئی پھر سے. وہاں بیٹے تو بہت ہیں مگر 2 بیٹے ہو گئے پھر ہم پلہ, 10 میں 2 ہو گئے پھر ہم پلہ. ایک تو ہو گئے ابو طالب حضرت عمران, مگر ہم پلہ کریکٹر رکھا ہے وہ ہے عبداللہ. نور نبوت ٹرانسفر ہو گیا عبداللہ میں, نور نبوت ٹرانسفر ہو گیا عبداللہ میں. ابو طالب نے کہا نام تو ہمارا قرآن میں رکھ دیا, نام تو ہمارا قرآن میں ہے, کیا ہم محروم نبوت و امامت ہیں؟ کہا فکر نہ کرو ابو طالب, تم کرو شادی.
بیٹا پیدا ہوگا, نام علی. عبداللہ ہم تمہیں دیں گے بیٹا حبیب خاص, مگر حبیب خاص کو ملایا ختیجہ سے, خویلد, اسد, عبد مناف ثانی اور قصی. کہا کہ فاطمہ کو ملا دو علی سے. بھائی ذرا سن لو, فاطمہ کو ملا دو علی سے. کہا کیوں؟ کہا اب جو دو بیٹے پیدا ہوں گے تو یہ عبداللہ کے نواسے ہوں گے, ابو طالب کے پوتے ہوں گے. ارے کہاں سن رہے ہو؟ جس بنیاد پہ اسد کا رشتہ ہم بلّہ کریکٹر ہے, اسی بنیاد پہ عبداللہ اور ابو طالب کا رشتہ. کہا اگر امامت چلے گی نا اور کربلا تک پہنچے گی اور یہاں تک پہنچے گی, عبداللہ تمہارے نواسے, ابو طالب تمہارے پوتے, چونکہ دعوت کریکٹر ہے, دونوں کو حصہ دلنا ہے. اتفاق یہ ہو گیا کہ ایک سب سے اعلیٰ کریکٹر پیدا ہو گیا, اس کا نام ہے علی. وہ ہے علی. اب علی کا کریکٹر فخر ابراہیم و اسماعیل, تو بیٹے بھی تو فخر اسماعیل و اسحاق ملیں گے. دو بیٹے ملے حسن اور حسین, دونوں قداور, دونوں کو بنا دیا امام. تو کہا کہ پروردگار امامت تو دونوں کو دے دی, مگر نسل امامت کس سے چلے گی؟ کہا حسین سے. کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا حسن کر لو شادی, ہم تمہیں بیٹی دیں گے, مگر شرط یہ ہے نام ہو فاطمہ, وسیلہ بناؤ فاطمہ کو. بیٹی پیدا ہوئی امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن. حسین کرو شادی. شادی کی کن سے؟ بی بی شہر بانو شاہ ایران کی بیٹی, یزد و جرد کی بیٹی, نوشیروہ عادل کی پروتی. کا شرط یہ ہے حسین, زین العابدین تو آپ کہتے ہیں, نام رکھو علی, نام رکھو علی. علی اور فاطمہ کو پھر ملاؤ, پھر دو سمندر ملے. اب جو بیٹا پیدا ہوا وہ ہے پانچویں امام. اب جو محمد باقر پیدا ہوئے, اگر حسین کے پوتے ہیں تو حسن کے نواسے. اب نہیں کہنا کہ حسن کا رشتہ امامت سے نہیں ہے. حسن کا رشتہ امامت سے بالکل ویسے ہی ہے جیسے محمد کا رشتہ ہے نانا کی بنیاد پہ, جیسے عبداللہ کا رشتہ ہے نانا کی بنیاد پہ, جیسے اسد کا رشتہ ہے نانا کی بنیاد. یہ سنیے آپ, مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. اچھا یہ بھی کیف ہے, غور کر سکتے ہو. چوتھے امام کا نام علی, حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن. علی اور فاطمہ ملے, جو بیٹا پیدا ہوا باقر آپ کہتے ہیں نام کیا ہے؟ محمد. اب جملہ کہہ دوں, علی اور فاطمہ پھر وسیلہ بن گئے کہ نام محمد باقی رہے. سلسلہ آگے بڑھا. اب جب اتنے سلسلے, دو دریا ملے تو دو بھائی 3000 برس 3500 برس سے اوپر بیٹھے کہنے لگے پروردگار سب کو ملا دیا, ہم کا فکر نہیں کرو. چلتے چلتے سلسلہ پہنچا 11ویں امام. سنو بھائی, نچوڑ دیا نا, چھوڑ دی نا گفتگو. 11ویں امام کس کے بیٹے؟ رسول کے. رسول کس کے بیٹے؟ اسماعیل کے. اسماعیل کس کے بیٹے؟ ابراہیم کے. خواب میں نرجس خاتون کے پھر آ گئی فاطمہ. نرجس خاتون کے خواب میں کہ عقد ہو تو حسن عسکری سے, چونکہ تمہاری نسل سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہے امام مہدی. بھائی صلوات پڑھا کریں مل کے محمد والے محمد پر. بس زحمت کر دی, تمام جملہ سن لیجئے. اچھا نرجس خاتون کون؟ بیٹی ہے بادشاہ روم کی. بادشاہ روم کون؟ نسل سے ہے شمون کی. شمون کون؟ وارث عیسیٰ کا. عیسیٰ کون؟ بیٹے ہیں اسحاق کے. بیٹے ہیں اسحاق کے. پیدا ہوئے زمانے کے امام کون؟ بیٹے حسن عسکری کے. حسن عسکری بیٹے محمد کے. محمد بیٹے عدنان کے. عدنان بیٹے اسماعیل کے. اب جو 12ویں امام پیدا ہوئے, اسماعیل کے پوتے کہلائے, اسحاق کے نواسے کہلائے. دو سمندروں کو ملا دیا, پھر نام محمد باقی رہ گیا. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے. بس میں نے اس اینگل سے سورہ رحمان کے دو سمندر ملائے.
ہر جگہ وسیلہ ہے فاطمہ. اس لیے ہماری کمیونٹی کا سب سے محبوب ترین نام ہے فاطمہ. جو سبب بن جائے محمد اور علی کی بقا کا تو ہمارا سبب بھی وہی. عزیزو وقت تمام اور 2 سے 3 منٹ زحمت مصائب اور انشاءاللہ پرسوں سے وضاحت سے گفتگو کر کے, تاکہ میری کوشش یہ ہے کہ بس 5 یا 6 محرم تک اس موضوع کو سمیٹ کے کربلا پہ آ جاؤں. آج کی تاریخ حساس ترین تاریخ ہے, سینسٹیو تاریخ ہے. یہ خاص شب ہے. ہماری روایات کو اگر آپ مد نظر رکھیں, اور اتفاق سے روایت کے ساتھ ساتھ آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ایک سلیقہ دیا ہے مصائب کی ترتیب کا, اس میں یہ تاریخ جو 3 محرم ہے, چونکہ شب تو ہم کہہ رہے ہیں 3 محرم ورود کربلا ہے, تو کربلا کی تاریخ تو 3 محرم سے ہے, ورود کربلا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ پہنچا ایک سرزمین پہ, اور ذوالجناح آگے قدم نہیں بڑھاتا, مرتجس پہ سوار ہے. آپ نے کہا بھی تھا کہ ذوالجناح کا شجرہ پڑھیں تو 6-7 محرم میں پڑھوں گا. ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھائے, 7 سواریاں بدلی. 7 سواریاں 7 گھوڑے وہ ہیں جو رسول اللہ کی وراثت سے ملے تھے. کوئی آگے نہیں بڑھتا, تو کسی بزرگ کو بلایا گیا جو بہت بوڑھا تھا اور کتابوں کو پڑھ رکھا تھا. حجت تمام کرنی تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سرزمین کا نام کیا ہے. اگر خاموش رہتے تو تاریخ لکھتی کیسے. کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے ہائر کا علاقہ کہتے ہیں. کوئی اور نام ہے؟ کہا کہ اسے, اب جملہ سنیے, شط فرات کہتے ہیں. شط فرات کا نام سن کے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا فرزند رسول, ہم نے یہ سنا ہے کہ اس سرزمین کا نام ہے کرب و بلا. کرب و بلا 2 لفظوں سے ہے, کرب اور بلا. بس جیسے یہ سنا اپنے آپ کو سواری سے اتار دیا, کہا ہماری منزل آ گئی. ابو الفضل عباس کو بلایا, کہا بھائی یہ وہ مقام آ چکا ہے جو نانا سے وعدہ طفلی کیا تھا, جس کے قصے اما زہرا سناتی تھیں, جس کا تذکرہ 21 رمضان کو بابا نے کیا تھا. خیمے نصب ہوں, مگر اس سے پہلے کہ خیمے نصب ہوں, نوجوان سنیں, یہاں ایک قبیلہ رہتا ہے بنی اسد کا, اس کو بلاؤ. وہ قبیلہ آ گیا. کہا فرزند رسول آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے, خیریت تو ہے جنگل اور بیابان میں اور صحرا میں, اور آپ اور بچوں کے ساتھ. کہا کہ بنی اسد ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, مگر خرید کر واپس تم کو ہبہ کر دیں گے, چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تاریخ یہ لکھے کہ ہم نے کسی کی سرزمین پہ آ کے اس پہ حملہ کیا. ہمیں ہماری زمین پہ مارا گیا ہے, تاکہ مظلومیت کا کریکٹر دروازہ کھلا رہے. جب بہت اصرار کیا تو زمین کو خریدا, اور جتنی قبریں بنی ہیں زمین کو خریدا. میں تاریخ سناؤں گا. جناب زینب کی شہادت سے پہلے حضرت عبداللہ نے پورا شام کا علاقہ خرید لیا تھا. یہ جناب عبداللہ کی پوری وراثت ہے, شام کا علاقہ. جناب زینب سے لے کے جناب سکینہ اور اس سے آگے حلب تک چلے جائیں, یہ جناب عبداللہ کا علاقہ تھا جس کو خریدا تھا, جس کے پیپرز کاغذات موجود ہیں. کوئی امام ایسا نہیں. امام رضا نے آنے کے بعد پورے خراسان کو خریدا ہے, جہاں پہ ایک باغ تھا جسے مرو کہتے تھے, پورا باغ خریدا ہے. چونکہ کہا تھا کہ ہم یہاں شہید ہوں گے, زائرین آئیں گے, کوئی باعث زحمت نہ بنے. کسی کا احسان نہیں ہے بھائی, سب زمینیں خریدی ہیں, ہر جگہ خریدی گئی ہے. تو کہا کہ بس ایک وصیت ہے, یہ ہبہ کر دی زمین تمہیں. دیکھو دور دراز سے ہمارے زائرین اگر ہماری قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے آئیں تو دیکھو انہیں ہماری قبر کا نشان بتا دینا, ان کو بھٹکانا نہیں. اور بنی اسد جب وہ آئے تو کم سے کم انہیں 3 دن مہمان رکھنا. کتنا خیال تھا آپ کا, اور ان کو ٹھنڈا پانی پلانا اور کھانے کا اہتمام کرنا. اور بس یہ پورا علاقہ ہے, یہ چند قبریں چھوڑ کر جہاں چاہو تم آباد ہو جانا. اللہ اکبر یہ کہا, اور اس کے بعد کہا کہ تم چلے جاؤ, ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو. بہت تیزی سے سنا رہا ہوں. عورتیں آئیں تو کہا کہ اگر تمہارے مرد یزید کی حکومت سے ڈر جائیں تو تم ان کو غیرت دلانا کہ یہ آ کے ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال سکیں. اور یہ کہہ کے کہا دیکھیں مظلوم کتنے ہیں, کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو کہا بنی اسد کے بچوں, ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کے دلوں میں خوف ہو جائے, تو تم ایک کام کرنا, ہماری شہادت کے بعد کھیلتے ہوئے آ جانا, اپنے ہاتھوں میں خاکے کربلا کو اٹھانا, ہمارے جسم پہ ایسے ڈالنا کہ لاشا چھپ جائے. کوئی حسرت پوری نہ ہوئی قسم خدا کی کربلا میں. اس کے بعد خیمے نصب ہو گئے. 4 محرم تھی کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کے کہا کہ فرزند زہرا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ جب سے یہ قافلہ کربلا میں آیا ہے تو میں نے جناب زینب کو دیکھا ہے کہ جب آندھی چلتی ہے, طوفان آتا ہے, تو وہ اپنے مخنے اور چادر کو کس کے پکڑ لیتی ہیں.
پریشان ہو جاتی ہیں. امام عالی مقام نے سنا, بہن کے خیمے میں پہنچے, کہا بہن ابھی اماں نے ہم کو بتایا ہے, خیریت تو ہے؟ کہا بھیا تم تو بہت چھوٹے تھے, حالانکہ بہن چھوٹی ہیں, مگر جب سو جاتے تھے نا رات کے اندھیرے میں, ماں جب اس کرتے کو سیتی تھی نا, ایک پہلو میں مجھے بٹھاتی تھی, ایک پہلو میں ام کلثوم کو بٹھاتی تھی, کرتا سیتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ زینب تیرے سر سے رودا چھینے گی, اس زمین کا نام کرب و بلا ہوگا. بھیا کل جب آپ بنی اسد سے باتیں کر رہے تھے نا تو میں نے سن لیا ہے کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے. مگر ابھی عباس زندہ ہے, کہ عباس پہرا دیں گے, علی اکبر پہرا دیں گے, ابھی وقت قریب نہیں ہے. 4 محرم گزری, 5 محرم آ گئی, بس یہ آخری جملہ. پھر جناب فضہ قریب آئی, کہا کہ فرزند زہرا ایک عجیب سا سلسلہ ہے, زینب بہت پریشان رہتی ہیں. کہا کہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ بہن سے جا کے پوچھ لو. اب جناب زینب کے قریب امام عالی مقام آئے, کہا بہن آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا ٹھیک ہے زمین کرب و بلا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ماں نے اور باپ نے وصیتیں کی ہے, مگر بھیا جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے تو ایک نشیب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے, اور وہ بی بی جو روتی ہے تو کہتی یا ولد الحسین, میرا بچہ حسین. کیا اس سرزمین پہ کوئی اور حسین بھی ہے؟ کیا کسی ضعیفہ ماں کی کمائی کو یہاں پر لوٹا گیا ہے کہ وہ ماں آتی ہے اور اپنے بچے کو روتی ہے؟ مگر بھائی جب وہ روتی ہے تو میرے بازوؤں میں درد ہوتا ہے, میرا نفس تنگی کرتا ہے. بھئی یہ سننا تھا, اس وقت تو کچھ نہ کہا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان, بہت ماتم کریں گے اس کے بعد. کہا کہ بہن جب رات ہو اور آواز ہو تو ہمیں بلا لینا. یہ لیجئے رات کا ایک پہر گزرا, شاید یہی وقت ہوگا کہ ایک مرتبہ فضہ قریب آئیں. کہا کہ علی اکبر ذرا بابا کو تو بلا کے لاؤ. علی اکبر آئے, عباس آئے, امام عالی مقام کو بلایا تو جناب زینب نے کہا بھیا ذرا پشت خیمہ پہ تو چلو, وہ دیکھو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب جو دیکھا تو ایسا لگا کہ کوئی معظمہ سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے اور اپنے بالوں سے خاک کربلا کو صاف کرتی جاتی ہے اور کہتی ہے ہائے میرا حسین, ہائے میرا مسافر, ہائے میرا غریب, ہائے میرا پیاسا بچہ. بھئی یہ سننا تھا. حسین نے سر سے امامہ اتار دیا. کہا بہن ارے کیا ماں اتنا غریب ہو گئی کہ آپ اپنی ماں کو نہ پہچان سکی؟ اماں زہرا کی سواری آ گئی. یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مقتل میں بیٹھی ہوئی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. اماں آپ کی غربت میں ہمارا سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیما لامرہ ماتم حسین. صاحب ذوالفقار والمدد, صاحب ذوالفقار والمدد. رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم. یہ شور گریا, یہ شور ماتم, یہ شور گریا, یہ شور ماتم. سنی ہوئی داستان پہ ہم, سنی ہوئی داستان پہ ہم. ایک آہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرنام, صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم. اٹھے جو ظلم و ستم کے دھوکے, اٹھے جو ظلم و ستم کے دھوکے. سوال یہ تھا کہ کون روکے, سوال یہ تھا کہ کون روکے. حسین ابن علی
جو حد سے غرور باطل بڑا تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل چلا حرم کو وطن سے لے کر ردائے زینب بنا کے پرچم سدا رہے اصول فکر و عمل کو موڑا اصول فکر و عمل کو موڑا یزیدیت کے فضوں کو توڑا یزیدیت کے فضوں کو توڑا ہر ایک دیوار ظلم ڈھا کر بنا گیا دی کا کثر محکم وفا کا دل ہلا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا وہ قبر جوان کی میت پہ مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم سدا رہے سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ بغیر سن لے ذہان والے اب اس علم کے ہے پاس باہم صدار نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی اذائیں مظلوم کیا رکے گی دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے صدائے ماتم صدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اترا جو آسمان سے محضر بشور و سین بیت و شرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین ہاں بیت شرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین حسین و منی وانا حسین حسین و منی حسین کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا جائے گا پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا پائے گا انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا اٹھائے گا اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین
حسین دیکھے گا ایک دن میں اکہتر کی لاش کو، کو کڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو، کو دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، لاش کو میری طرح ہی رکھے گا ایمان کی زیب و زین، حسین ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، کو جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، کو پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، کو پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور عین، سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا، حسین کا اور بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، قافلہ زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین، حسین محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول، ملول روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول، ایک قوم خلق ہوگی یا انداز بوئے طور، طور تاما عدم یہ روئے گی کہہ کر حسین حسین، حسین منی وانا من الحسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، یا نبی کی پیار نواسی
شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیارے نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے صبر کی ملکہ زینب کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شان پکڑ کر کاش بتائے دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شان پکڑ کر کاش بچائے نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے بھائی بھتیجی بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کر بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کر ہائے مقدر آج اکیلی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے بیت کو صدقہ بائیں پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کی سجدے بھائی شور کی تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے جس کے کنیزے نکلے نہ باہر بلوے میں لائے اس کو ستمگر جس کی کنیزے نکلے نہ باہر بلوے میں لائے اس کو ستمگر ہاں یہ غربت بنت علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے کتنے ہی قیدی جتنے چرائے آج وہ بی سر کو جھکائے کتنے ہی قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بی سر کو جھکائے ایک رضا کی بن کے سالی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے یا حسین یا وجیہان عند اللہ اصفى لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اصفى لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اصفى لنا عند اللہ یا وجیہان اصفى لنا بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہان عند اللہ اصفى لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ
مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ، یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ، دے علم اور رزق کا ساگر بھرا ہوا، ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ، یا وزیحان عند اللہ عند اللہ، یا وزیحان عند اللہ مالک تجھے امام حسن کا ہے واسطہ، جس کے لہو سے کرب و بلا کی ہے ابتدا، ہاں اس امام امن کے پرچے میں صرف اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا، یا وزیحان عند اللہ اصفا لنا عند اللہ، یا وزیحان اصفا لنا۔ اب واسطہ حسین علیہ السلام کا، پروردگار صبر سہے تسن کام کا، جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا، خنجر تلے جو قاری تھا تیرے کلام کا، یا وزیحان عند اللہ اصفا لنا عند اللہ، یا وزیحان عند اللہ۔ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے، سجاد کا تو صدقہ پروردگار ہے، بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے، یا وزیحان عند اللہ عند اللہ، یا وزیحان عند اللہ اصفا لنا۔ مالک امام باقر و جعفر کا واسطہ، مجلس میں حسین کی کرتا ہوں یہ دعا، دونوں کا واسطہ تجھے دیتا ہوں اے خدا، مقروض جو ہے غیب سے کر ان کا قرض ادا، یا وزیحان عند اللہ اصفا لنا عند اللہ، یا وزیحان عند اللہ اصفا لنا۔ یا رب برائے مولانا کی تقوی تقی، دے جذبہ جہاد بسد سان عسکری، مہندی کا بھی ظہور دکھا دے اسی صدی، تیرے حضور میری دعا ہے یہ آخری، یا وجیحان عند اللہ اصفا عند اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی المرتضی۔